یہ تو بڑا صحابی ہے، ذرا چھوٹے صحابی کو دیکھیے، حضرت بلال، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑا تو بڑا ہے، ذرا چھوٹے کے جذبات کو دیکھیے، انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے، سینے کے اوپر پتھر ہے، چٹان رکھی ہوئی ہے، لیکن زبان سے احد احد اللہ ایک اس کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ کسی شاعر نے یوں اس کا نقشہ کھینچا، منظر کشی کی، کیا کہتا ہے کہ حضرت بلال نے کیا کہا؟ فرمایا کہ ہور دوا نہ دل دی کاری تے کلمہ دل دی کاری تے کلمہ ہی رے لال جواہر تے کلمہ ہٹ پنساری لال جواہر تے کلمہ ہٹ پنساری آگے کیا کہتے ہیں؟ اتھے اتھے دونوں جہانے تے کلمہ دولت ساری کہہ دو سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں۔ صحابہ نے ساری تکلیفیں اٹھائیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ تکلیف آج میں اور آپ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وطن سے بے وطن ہوئے۔ سبحان اللہ، وطن سے بے وطن ہوئے۔ ذرا دیکھیے، ایک صحابی مدینے کے اندر پیدائش ہوتی ہے، ایک صحابی مکہ کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک صحابی طائف کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہاں سے چلتے چلتے آج پشاور میں جاؤ، صحابہ کی قبریں آپ کو ملیں گی، سندھ میں جاؤ صحابہ کی قبریں ملیں گی، افغانستان میں جاؤ صحابہ کی قبریں ملیں گی، ہندوستان میں جاؤ صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ ساری تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کا دین محمد کا پڑھایا ہوا کلمہ کہہ دو صلی اللہ، اس کلمے کو لے کر، دین کو لے کر، اللہ کے محبوب کی محبت کو لے کر، اللہ کی محبت کو لے کر ساری دنیا پہ پھیل گئے۔ تو پھر مولانا حسن الرحمان صاحب کی موجودگی میں، باقی علماء کی موجودگی میں مجھے کہنا چاہیے کیا؟ خدا دے دی نونو دنیا تے چمکایا صحابہ نے۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ برکت والا کھانا اس کو مل سی جڑا بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ کھانے کے لیے بیٹھے، اللہ کی رضا کے لیے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ستے دی بھی جاگ جو ستے دی بھی، بعض ہم تقریر پوری کرتے ہیں تو بعض لوگ اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، او حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ کہاں گئے میرے بھائی مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ؟ 1 سال ان کا مکمل ہو گیا۔
میرے خیال ہے کچھ دن باقی ہیں. گزشتہ مارچ کے مہینے میں ہمارے پروگرام ساتھ ساتھ، اور پروگرام ختم ہوتا فون کرتے میری طرف، علامہ صاحب کتنے ہیں آپ؟ تو میں ان کو کہتا میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں. پھر ایک جگہ پہ بیٹھتے باتیں کرتے. آج وہ ساری باتیں گفتگو ان کی یاد آ رہی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، غنیمت سمجھو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی. اور اکثر وہ کہا کرتے تھے کئی چہرے جو آپ کو پہلے نظر آ رہے تھے آج وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اللہ سب کو سلامت رکھے، اس دین کے اوپر قائم اور دائم رکھے. اللہ سب کے گھروں میں دین کو جاری اور ساری فرمائے. صحابہ کی محنتیں بتا رہا تھا، کہاں پیدا ہوئے اور دین کو کہاں تک پہنچایا. فرمایا خدا دے دی نونو دنیا تے چمکایا، صحابہ نے لکھاں بولیاں اتے بٹکاں نو رہلایا. صحابہ نے لکھاں بولیاں اتے بٹکاں نو رہلایا. صحابہ نے کیوں بٹکے ہوئے لوگوں کو راستے پہ لایا؟ کیوں کہ اصل تبدیلی لے کر آئے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. یاد رکھو بدعتی کے مسلمانوں، اصل تبدیلی نہ کسی سردار سے آ سکتی ہے، نہ کسی سادات سے آ سکتی ہے، نہ کسی خان سے آ سکتی ہے. اصل تبدیلی آ سکتی ہے تو اللہ کے قرآن سے آ سکتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. صحابہ کے اندر اصل تبدیلی آئی. آج بھی تبدیلی کا دور ہے. خفتنوں سے ایک گل کرا میں دل جی مجھے کرنی ہے بات. میں راولپنڈی سے آگے جا رہا تھا، حاجی ارشاد صاحب وہاں ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا ہون کین مزے تبدیلیاں دے. نہ سمجھے ہو ہون کین مزے یہ لکھا ہوا تھا. میں وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں اس کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا تو میرے پیچھے جو ساتھی بیٹھے تھے وہ کہنے خطیب صاحب کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا یار مجھے چھوڑو، وہ سامنے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، یہ ٹرک کے پیچھے پڑھو کیا ہے. تو انہوں نے پڑھا تو وہ بھی ہنسنے لگ گئے. ہم واپس آئے تو جس پٹرول پمپ سے ہم نے گاڑی میں پٹرول ڈالا تھا، میرے خیال ہے 3 گھنٹے کے بعد ہم واپس آئے، رات کے 12 بجے کے بعد. تو دیکھا وہاں ریٹ لگا ہوا تھا، پہلے تھا 98 روپے، اب لگا تھا 108 روپے کا. میں ہو جانے یہ پٹرول کی قیمت 98 روپے سے 3 گھنٹے گزرے ہیں. تو وہ نوجوان میرے کانوں میں آ کر کہنے لگا مولوی صاحب تبدیلی آئی ہے. کیا آئی ہے؟ تبدیلی آئی ہے. یہ تبدیلی کیا تھی؟ بے حیائی لے کر آئی. آؤ میں تمہیں صحابہ کی تبدیلی بتانے لگا ہوں. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بے حیائی کے اندر تھے، ہم فحاشی کے اندر تھے، کفر و زلال کے اندر تھے. اللہ کے محبوب آئے قرآن لے کر تو قرآن سے ہمارے اندر اصل تبدیلی آ گئی. کہو سبحان اللہ. صحابی کہتے ہیں اسلام سے پہلے، قرآن سے پہلے، کلمے سے پہلے ہم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ کے محبوب تبدیلی لے کر آئے. تو صحابی کیا کہتا ہے؟ فرمایا اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ، اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ
اذا انشق معروفا من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين مضاجع. کہہ دو سبحان اللہ. سمجھے بھی تو سن کو نہیں آئی. عربی ہے نا. وہ میں راولپنڈی سے تقریر کر کے نکلا تو ایک مفتی صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا جی یہاں ایک جلسہ ختم ہوا تو دو مولوی صاحب موٹر سائیکل پہ بیٹھے جا رہے تھے. مولوی غریبوں کو موٹر سائیکل ہی ہوتے لیکن وہ بھی بعض لوگوں کو برداشت نہیں ہوتے. یار آپ کے پاس گاڑی ہیں, کدی مولویوں سے بھی اچھیاں رتیاں کی تھی, کدی کسی مولوی غریبہ سن کڑی بانت اشتے آ گئی, گڈی آ گئی, تو سب کو بھی برداشت کرنا چاہیے تھے. اگر اس اچھیاں رتیاں نہیں کی تھی تو سب کو بھی اچھیاں رتیاں نہیں کرنی چاہیے تھیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہاں جی میں جی مولویوں کا نمائندہ جی جڑا گڈیاں میں پھرے جڑا کھوتے تے بیٹھ کے پھرے تسی آپ لمبیاں لمبیاں گڈیاں میں جلو تو مولوی صاحب حجی فلاں آدمی جی لمبی گاڑی میں بیٹھا ہوا, فلاں آدمی جی وہ جی اس کا اتنے ہو. پھر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں او جی میں تو علماء دا خادمہ. علماء دا کیا خادمہ. میں صرف سیاسی مولویوں کو نمائندہ. میں کس کو نمائندہ؟ سیاسی مولویوں. یاد رکھو میں بڑی جرت سے اپنے آپ کو ریت کے اوپر محسوس نہیں کر رہا. علماء کی موجودگی میں اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر محسوس کر کے بڑی جرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ جو جملہ لوگ کہتے ہیں نا ہم سیاسی مولویوں کو نہیں مانتے, یہ ایمان والوں کا جملہ نہیں ہے, یہ قادیانیوں کا جملہ ہے. یہ کس کا جملہ ہے بولو ذرا کہہ دو. قادیانیوں پہ لعنت. ڈرو نا. قادیانیوں پہ لعنت, مرزائیوں پہ لعنت, مرزائی نوازوں پہ لعنت, اور مرزا قادیانی پہ لعنت. دھڑلے سے کہو مرزا قادیانی پہ لعنت. کہہ دیتے نا مرزا غلام احمد قادیانی, ایسے نہیں کہا کرو. میں اس کو کہہ دیتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی. بے وقوفاں دا بے وقوف اور بے وقوفاں دا پتر مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ خطابت کے جوش میں آتے تو بڑے عجیب جملے نکلا کرتے تھے. میں نے جبوڑی کے اندر یہ جملے سنے جب میں پڑھ رہا تھا, آج تک مجھے یاد ہے. کہنے لگے مسلمانوں ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ہمیں جو نبی ملا وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ, حسن و جمال والا, لائق, ذہین, فتین, لائق, سمجھدار. یہ ایمان والوں کا نبی ہے اور اصلی نبی ہے. بولو کیا ہے؟ اور کہنے لگے مبارک ہو مرزائیوں کو, عجیب نبی ملا. اکھی کو لو کانا, اکھیاں کو لو, اور نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا. بولو نبی کے اندر کوئی عیب, عیبوں سے پاک ہوتا ہے نبی, اور نبی معصوم ہوتا ہے. بولو نبی, بولو نبی. میرے جملے یاد رکھنا, نبی معصوم ہوتا ہے اور صحابی محفوظ ہوتا ہے. بولو صحابی. لیکن مرزائیوں نے عجیب نبی بنایا, اکھی کو لو کانا, انتہائی بے وقوف. مولانا فرمایا کرتے تھے نہ شکل, نہ عقل, نہ نسل, نہ رنگ, نہ ڈھنگ, ساری دنیا اس بے ایمان سے تنگ. اور پھر ختم نبوت کے مجاہدوں کی جنگ ہوئی کہ نہیں؟ بولو بلند آواز سے. اور انشاءاللہ آج بھی ہوگی, آج بھی ہوگی. کسی مرزائی نے سر اٹھایا,
انشاءاللہ اس کے سر کو کچل دیا جائے گا. کہہ دو انشاءاللہ. بلند آواز سے کہو انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ. مرزائیوں پہ لعنت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو مرزائیوں پہ لعنت. ہم اپنے نبی کے نام لیوا ہے اور ہمارا نبی اصلی. بولو ہمارا نبی. ہمارا نبی خدا نے بنایا. بولو کس نے بنایا؟ تو مرزائیاں دا نبی انگریزاں بڑھایا. کس نے بنایا؟ انگریز نے بنایا. ہمارا نبی خدا نے بنایا اور آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ بچے بھی بولیں اس نبی کے بعد کوئی نبی. ماشاءاللہ. ان بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیں اور انشاءاللہ جتنی کوشش کریں نصاب کو بدلنے کی. ہم انشاءاللہ زندہ ہیں. ہم چوکیدار ہیں. نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کر رہے ہیں. قرآن کی چوکیداری کر رہے ہیں. اور ہاں بھی جاگدے چوکیدار. کیڑے چوکیدار ہاں؟ اسی ستے دے چوکیدار نا. میرے بزرگوں اور دوستوں باتوں سے بات نکل گئی. تو وہ دو مولوی صاحب موٹر سائیکل پہ بیٹھے جا رہے تھے. یہی بات کر رہا تھا. تو کسی نے ٹریفک والے بھائیوں نے روکا. تمہیں پتہ نہیں ہے مولوی اور ڈبل سواری من ہے؟ تو مولوی صاحب بڑے منطقیہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ڈبل مبل کا پتہ نہیں ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا اوے ڈبل مبل چھوڑ باتیں، مولوی نام بتا تیرا نام کیا ہے؟ مولوی صاحب ہے مڑا نام نہیں لکھتے بہتر ہے، چلان نہ کر مڑا. اس نے کہا نہیں بتاؤ کیا نام ہے. مولوی صاحب نے کہا لکھو میرا نام. میرا نام ہے قطعی سے جل للکتب. اور کسی پہ لکھے نا جس کو قرآن آوے ہی نا تو وہ کیا لکھے؟ قرآن لگیا وہ مولوی صحیح بتا. تو مولوی بھی منطقی آسوسا ہے خدا کی قسم قرآن بھی چاہیے ہی آیا ہے. قرآن میں ٹھیک ہے وہ قسم اچھی بالکل ٹھیک کی ہے. اس نے کہا یہ کوئی پاگل لگتا ہے. پیچھے جو بیٹھا تھا اس کا تم بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ یہ کوئی پاگل ہے. وہ پولیس والے پاگل تھوڑا پے اسی، یہ تو میرے استاد بیٹھے ہیں بکواس کرتا ہے، بند کر بکواس. اس نے کہا اچھا تم بتاؤ تمہارا کیا نام؟ اس نے کہا مجھ سے بھی نہ پوچھ، میں نے بھی منطق کسی سے پڑھی ہے. اس نے کہا کیا نام ہے بتا. اس نے کہا میرا نام ہے اعلی اور کون لکھے اے نا؟ اتنے مولانا حسن الرحمان صاحب کی طرح جس نے جلسہ رکھا تو اس نے کہا جی ان کو چھوڑو، جلسہ میں نے رکھا ہے، میرا نام لکھو. اس نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے خیال کری میں بھی منطق کسی کو تو پڑھی دی ہے. اس نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے لکھو لجئی اغشا. کون لکھے؟ وہ ٹریفک والے سنایا ہو جنیا او مولوی تسی اس تے پیت اسی تس تے پتر جان چھوڑو جدو ہو جنیا. عربی سے قرآن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اصل تبدیلی قرآن سے آئی. بولو اصل تبدیلی کیسے آئی؟ صحابی کہتا ہے اللہ کے محبوب کے آنے سے پہلے ہم گمراہی کے اندر تھے. اللہ کے محبوب کے آنے سے پہلے ہم فحاشی کے اندر تھے. اللہ کے محبوب کے آنے سے پہلے ہم کفر و زلال کے اندر تھے. اللہ کے محبوب آئے، قرآن لے کر آئے، ہمیں قرآن سنایا، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئی. اب کیسے تبدیلی آئی؟ ہم نے کفر کو چھوڑا، اسلام قبول کیا. ہم نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت کو قبول کیا. ساری بے ایمانیوں کو چھوڑ کر ہم نے ایمان قبول کیا. وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ حضور آئے
تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ کے محبوب آئے، انقلاب آ گیا۔ پھر کیسا انقلاب آیا؟ ہدایت سے زندگیاں بدل گئیں۔ ایک نوجوان گھر سے نکلا، پروگرام کیا ہے کہ میں آج مسلمانوں کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر کے واپس آؤں گا۔ خیال کرو کھانا بھی کھانا ہے، ایجنا وہ ستے دی تھی رہے جو تو لوگ کھانا کھا کے کولو نکل جنو۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا پروگراموں کے اندر یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں عوام کوئی نہ کوئی بات سمجھے۔ میں تقریر کروں، آپ واہ واہ کر کے اٹھ کر چلے جائیں۔ میرے محلے سے کچھ نوجوان کے جلسے پر واپس آئے، میں نے صبح پوچھا کیا ہوا؟ رات کو جلسہ ہوا جی، بڑا مزیدار جلسہ سا جی، بڑا زبردست جی، بڑا پروگرام ہویا جی، مزہ آ گیا جی۔ میں تسی سمجھے کہ ہو، کچھ گل سناؤ جی۔ بڑا زبردست جی، لنگر بھی بڑا تکڑا سا، لنگر بھی بڑا تکڑا سا۔ میں نے کہا سمجھے کیا ہو؟ تو وہیں سر کھرک کہنے لگا جی خطیب صاحب اصل گل تو سمجھ دساں کہ سمجھے شمجھے کچھ بھی نہ، لیکن جلسہ بڑا تکڑا سا، ایسا کام نہ ہو۔ یہ ہماری محنت ہے، علماء کی محنت ہے۔ یہ ہم بھی اگر یہاں وقت لگاتے ہیں، دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی دین لے کر جائیں تاکہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے آقا کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے، اللہ کے محبوب کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ میں تمہیں انقلاب بتانے لگا ہوں، ہدایت بتانے لگا ہوں۔ نوجوان آیا، میرے آقا کائنات کے آقا، رسول محترم، نبی مکرم، عدل مفخم، شرف مجسم، داعی دعوت، ہادی امت، کاشف غمت، گلشن لافتہ، بدر برج حلتا، گوہر انما، احمد مجتبی، صاحب ارتقاء والانتہاء والاجتباء والاستفاء والارتزاء، حضرت محمد مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ۔ میرے آقا کعبے کا طواف کر رہے ہیں، نوجوان آیا، تلوار بغل کے اندر ہے، موقع کی تلاش میں ہے۔ میرے آقا آگے آگے طواف کر رہی ہیں، یہ نوجوان پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ موقع مل جائے میں مسلمانوں کے قائد کو ختم کر دوں۔ اللہ کے محبوب آگے ہیں اور یہ نوجوان پیچھے ہے۔ ایک مسئلہ بتانے لگا ہوں، اللہ کے محبوب کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے پیچھے بڑا خطرناک شخص ہے۔ اللہ کے محبوب کو کوئی پتہ نہیں۔ میری عادت ہے، میں جب سفر کرتا ہوں نا تو راستے میں ہر بورڈ کو پڑھتا ہوں۔ آپ بھی ذرا موٹر وے پہ سفر کریں، جی ٹی روڈ پہ سفر کریں تو مختلف بورڈ سامنے آتے ہیں، ان بورڈوں کو پڑھا جاتا ہے۔ میری عادت بھی یہ ہے، مزاج تقریر کے اندر ہر بورڈ کو میں پڑھ کر جاتا ہوں، اور جو صراط مستقیم والا بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جا کر میری تقریر کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ڈرے ہو نا، گال جلدی ختم کرتا میں،
مت تسی آؤ جی ہون موٹر وے تے ہون پیو تسی تے موٹر وے تے جڑا سیوے تے ایکسیڈنٹ ہو جاندے کی ہوندے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہون سونا بھی نہیں انشاءاللہ پہلے یہ درمیان تھوڑا سا جی ٹی روڈ پہ سفر تھا نا اب سی پیک کے اوپر تھوڑا سا سفر ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے یہ سی پیک یہ تو یہاں چل رہا ہے نا لیکن ہمارا صراط مستقیم والا راستہ ہے جہاں سے ہدایت لے کر اسی راستے پہ چل کر وہ آخری بورڈ جنت والا جہاں کلمہ پڑھ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کے محبوب کو کوئی پتہ نہیں معلوم ہوا کہ رب نے نہیں بتایا تو کوئی پتہ نہیں لیکن جب میرا رب بتاتا ہے تو پھر میرا نبی اوپر کی باتیں کرتا ہے کہو سبحان اللہ یعقوب علیہ السلام 40 سال رو رو کے اپنی بنائی ختم کر دی قریب کنویں میں بیٹا پڑا تھا رب نے نہیں بتایا تو نبی کو کوئی پتہ نہیں لیکن جب رب نے بتایا او مصر سے کرتا لے کے چلتے ہیں اتنے دور سے کرتے کی خوشبو آ گئی یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں کہتے ہیں ساتھیو سنو اگر آپ مجھے ناسمجھ نہ کہو تو آج مجھے اپنے بیٹے لختے جگر یوسف کی کرتی کی خوشبو آ رہی ہے قرآن کیا کہتا ہے فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ فرمایا کہ مجھے ناسمجھ نہ کہو تو مجھے اپنے بیٹے لختے جگر یوسف کی کرتی کی خوشبو آ رہی ہے کیسے خوشبو آئی بنائی مک گئی فراق دے وچ پیدر نو کوئی نہیں پتا پسردا جے غیب ہوندا کدی نہ رون یہ بورڈ میں نے پڑھ لیا ہے جے غیب ہوندا کدی نہ روندا پسر ہے زندہ تے شام سردا خدا دسایا تے وچھڑے مل پہ خدا دسایا تے وچھڑے مل پہ جنہی تے سایا تے کوئی خبر نہیں رب بتائے تو اوپر کی خبریں دیتے نہ بتائیں تو قریب کبھی کوئی پتہ نہیں ہوتا بیٹا میری طرف دیکھو اوپر کیا چڑیاں دکھتے لگے تھا ماشاءاللہ بچوں کا کام ہے نا چڑی آ جائے تو پھر دیکھتے ہیں لیکن یہ چڑیاں نہیں آئی جب میں بیٹھے تھے انقلاب بتا رہا تھا تسی تھکے تھا نا تسی کی تھکو تقریر میں کرتا تھکو تسی تھکنا تو مجھے چاہیے 2 مہینے سے مسلسل یہ پروگرام چل رہے ہیں یہ تقریباً 12 تک یہ ہم نے پروگرام اٹینڈ کرنے ہیں یہ صرف آپ لوگوں کی محبت آپ کی دعاؤں سے علماء کی برکت سے اللہ کی طرف سے کچھ الہام ہو رہا ہے یہ آپ کو سنا رہا ہوں اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اللہ کے محبوب آگے آگے نوجوان بولو نوجوان لیکن میرے آقا کو کوئی پتہ نہیں ہے رب ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا جبریل میرے محبوب کو میرا پیغام دے دے کیا پیغام ہے فرمایا ان سے جا کر کہو کہ آپ کے پیچھے جو شخص ہے بڑا خطرناک شخص ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا اللہ کے محبوب نے پیچھے کی طرف دیکھا
نوجوان کھڑا ہے، میرے آقا نے اپنے نبوت کا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور کہا کہ جو کچھ ہے سینے سے نکال دو۔ سبحان اللہ، نبوت کا دستے نبوت رکھنا تھا۔ وہ نوجوان کانپنے لگ گیا، لرزہ برندام ہو گیا، کپ کپی تاری ہو گئی، اس کے بغل سے تلوار گر گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نوجوان ڈرتا کیوں ہے؟ نہ ڈر، بتا کیوں آیا تھا؟ اب انقلاب دیکھیے، ہدایت دیکھیے، رب چاہے تو کس طرح ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا نوجوان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈر، بتا کیوں آیا ہے؟ وہ نوجوان آنکھوں میں آنسو، عاجزی ٹپکنے لگی، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا آپ کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اب اپنا کفر ختم کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا دے، مجھے اپنا غلام بنا دے۔ اللہ کے محبوب نے ہدایت کو پیش کیا، کیا کہا؟ نوجوان پڑھ لے۔ نوجوان نے پڑھا کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ رسول، پڑھ کر ایمان قبول کر لیا۔ اب دیکھیے ہدایت مل گئی۔ پہلے کیا تھا؟ بے حیائی کے اندر تھا، اب اس کا حیا دیکھیے، زندگی کا انقلاب دیکھیے۔ اب یہ نوجوان اللہ کے محبوب سے ہدایت لے کر چل پڑا، جس راستے سے آیا تھا اسی راستے کے اندر ایک لڑکی نوجوان جس سے اس کے تعلقات تھے، وہ لڑکی انتظار میں کھڑی تھی۔ جب یہ آیا نظر پڑی، اس لڑکی نے آواز دے کر کہا، کیا کہا؟ فرمایا کہ قالت ہلم الی الحدیث فقلت لا یابا علیک اللہ والاسلام۔ اس نے کہا او نوجوان آ دو تین باتیں کر لے، راز و نیاز کی باتیں کر لے۔ لیکن اس نوجوان جس کا نام تھا فضالہ، اس نے آنکھیں اٹھائیں، آنکھیں جھکائیں، سر اٹھا کر کہنے لگا میری بہن، میں اس سے پہلے تبدیلی کے اندر، اصل تبدیلی کے اندر نہیں تھا، میں گمراہی کے اندر تھا، بے حیائی کے اندر تھا، اب میں اصل تبدیلی لے کر آیا ہوں۔ پہلے میرے تعلقات تھے، آج کے بعد تو میری اسلامی بہن ہے۔ جس طرح بہن کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، آج کے بعد اسی نظر سے دیکھا جائے گا۔ نوجوان اپنے گھر میں آیا، سارے جمع ہوئے، ابے کیا کر کے آیا؟ کس لیے بھیجا تھا؟ نوجوان رو کر کہنے لگا کیا کر کے آیا؟ میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے نوجوان؟ میں اللہ کے محبوب کا غلام بن کے آیا ہوں۔ وہ سارے نوجوان اس کے دوست و احباب کہنے لگے ارے بھائی کیا کیا تو نے؟ کس لیے بھیجا تھا؟ کیا کر کے آ گیا؟ وہ کہتا ہے تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے اس چہرے کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جھوٹا نبی نہیں ہے، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں اس کا غلام بن کے آیا ہوں۔ کیوں متاثر ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں کیا پتا جس کے آنے سے کائنات کو بہاریں مل گئی؟ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا یہ کون آیا؟ سنا
شعر بولو بلند آواز سے. یہ کون آیا جدی خاطر فضاوا مسکرا پیاں گٹاواں نور برساون ہواواں مسکرا پیاں جتھو بھی لنگ دی جاندی او سواری کملی والے دی اتھاواں بن گیا جنت دے رہواں مسکرا پیاں. فرمایا اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. فرمایا کون سا کلمہ پڑھا؟ وہ نوجوان کہتا ہے لا الہ لا الہ الا اللہ. اللہ کی رضا کے لیے کلمے کا ورد کرے، کوئی زبان خالی نہ رہے. فرمایا لا الہ الہ الا اللہ. ایک کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے اور مردہ دلوں کو جلاتا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. کبھی کبھی جماعت کے ساتھ بھی وقت لگا لیا کریں. تو جماعت نہ لاندے وقت نہ لاندے. سروزی جماعت نکلتی ہوگی کہ نہیں نکلتی؟ انشاءاللہ یہاں سے ایک سروزی کی جماعت نکلنی چاہیے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ میر صاحب یہ تشکیل دیں گے، محنت کریں گے، یہ بھی محنت کریں. اور محنت کرنے کے بعد جب جماعت تیار ہو جائے، کمر پر بسترہ، ہاتھ میں تسبیح، زبان پر کون سا ورد ہو؟ بلند آواز سے لا الہ یہ سارا جنکاں دے ٹھیکے یا تسی بڑی بھی پڑھ سو؟ سارے پڑھ سو نا؟ بلند آواز سے لا اور انشاءاللہ جب علماء حکم کریں تو علماء کے حکم کے اوپر ہم تیار بیٹھیں گے انشاءاللہ. علماء کا ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ یہ دہو پہلی بھی مولویاں ساتھ نہ دیتے چختے ہو مزے. اگر پہلے علماء کا ساتھ دیتے نا تو آج یہ ہمیں وقت نہ دیکھنا پڑتا. جب علماء حکم کریں تو ان کے حکم کے اوپر لبیک کہیں. اور علماء آپ سے کیا کروائیں گے؟ جب ہم کی جماعت کے اندر آئیں گے تو آپ سے یہ ورد کروائیں گے. کون سا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. جو باتیں ادھوری ہیں انشاءاللہ ان کو پھر پوری کروں گا. میں آخر میں اپنی طرف سے تمام علماء کی طرف سے دارالعلوم صدیقیہ کی انتظامیہ کو، ان سے دارالعلوم سے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں
ان کو، ان کے والدین کو، تمام اہل محلہ کو، اور خصوصاً جو حضرات تعاون کر رہے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے تو آتش نمرود میں جائے، جائے جس کا جی چاہے۔ مطالب ہے بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر میں اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔